اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سورۃ الانعام آیت پاک نمبر 120، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ۔ ان الذین یکسبون الاسم، وہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ نہایت توجہ کے ساتھ سننے والا آج کا سبق ہے آیت پاک 120 میں سورۃ الانعام کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ با محاورہ ایک بار پھر سنیں، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان قریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں پر ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب اعلانیہ اور مجمع عام میں ہو، یہ ہے ظاہری گناہ۔ اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو چھپ کر کیے جائیں۔ اور اس کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، اور باطنی گناہ سے مراد جو دل سے گناہ کیے جائیں۔ یہ فرق ہے، ظاہری اعضاء سے مراد اور گناہ ہے، اور جو دل سے کیے جائیں، مثلا حسد، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، بدگمانی اور برے کاموں کو پسند کرنا، ان سارے گناہوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا، چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے مزید اور بھی اقوال ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ ظاہر کو بھی چھوڑنا چاہیے، باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آگے ارشاد گرامی ہے ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو گناہ کماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہوئے ہیں، ان قریب آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا ضرور دی جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کی ایک مثال سمجھیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھائی کو شوگر کا پرابلم ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، وہ بندہ مرنے کو تو مر جائے گا، وہ چیزیں نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ وہ ڈاکٹر نے بند کی ہوئی۔ تو جو میرے مصطفیٰ کریم نے چیزیں بند کی ہوئی، اس پر بندہ توجہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ جو ڈاکٹر نے چیزیں بند کی ہیں وہ تیری جان بچائے گی، جو میرے مصطفیٰ نے چیزیں بند کی ہیں وہ تیرا ایمان بچائیں گی۔ یہ زیادہ اہم بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شراب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح پیغامات میرے سرکار کو عطا فرمائے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ سب چیزیں جو میرے سرکار نے بیان فرما دی۔ پیارے مسلمان بھائیوں، جتنا مرضی بندہ دوڑ لے لیکن آخر ایک دن قبر میں اتر جانا ہے۔ تو اگر قبر میں اتر جانا ہے، یہ فائنل بات ہے۔ بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، عورت بھی جا رہی ہے، بیٹی بھی جا رہی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے مقرر۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس آیت پاک کے آخری جملے میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ سزا پائیں گے اپنے گناہوں کی جن کا وہ ارتکاب کر کے قبر میں اترے ہوئے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی 100% یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی ڈرنا چاہیے۔ میں آخر میں چھوٹی سی بات آپ کو سنا دوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سرکار کے دوسرے عظیم خلیفہ کی بات سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اتنا خوف آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ 99% سارے کے سارے جنتی ہیں، صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا فرمان عالی شان، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں نہ ہوں وہ۔ اور پھر آگے فرمایا مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا یقین کامل ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت میں اعلان کر دیا کہ 99% دوزخ میں جائیں گے، صرف 1% یعنی ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اتنا یقین ہے جنت میں نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے گناہوں کے بارے میں اور اچھے کاموں کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ پاکیزہ دامن رہنے کی توفیق